عرب کے اندر اختلاف ہو گیا تھا. جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اختلاف ہو گیا. ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. پہلے تو بڑے ذوق شوق سے مل کے بیت اللہ شریف کی نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کی، لیکن چونکہ رقابت رکھتے تھے، آپس میں دشمنیاں رکھتے تھے، جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانے لگے تو اختلاف ہو گیا. ایک قبیلہ کہنے لگا میں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کروں گا. یہ خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جماعتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جوڑ کے رکھے. اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. اس کا کام ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا. اب ان کفار کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا. ایک سیاںا بندہ بولا، کہنے لگا لڑو نہ، کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں بیت اللہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو. وہ جس قبیلے کے بارے میں کہہ دیں گے وہی حجر اسود کو نصب کر دے گا. اللہ کی شان یہ کہ صبح سب سے پہلے حرم میں رسول رحمت داخل ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہے. آپ زیادہ توجہ کیجئے گا، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی جس کے حق میں بھی آنے والا فیصلہ کرے گا قبول کریں گے. تو اگر نبی پاک علیہ السلام کسی ایک قبیلے کا نام لے دیتے تو انہوں نے تو طے کیا تھا کہ جس کا بھی نام لیں گے ہمیں قبول ہوگا. لیکن میرے محبوب امی ہیں، پر رب نے وہ فہم و فراست دیا ہے، وہ کمال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی ہے نبی پاک کو کہ سرور کائنات علیہ السلام کے سامنے دم خود ہو جاتی ساری کائنات. حضور نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہا جھگڑا یہ ہے کہ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، اور کچھ نے تو پیالے میں خون ڈال کے قسم بھی کھا لی ہے کہ مریں گے یا مر جائیں گے لیکن حجر اسود کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے. حضور نے فرمایا یہ لڑائی ہے تمہاری؟ کہا ہاں. تو محبوب نے نا اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے قبیلے ہی چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو. 12 کے 12 قبیلوں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، وہ اٹھا کے لائے جہاں رکھنا تھا. محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جو رکھا نا حجر اسود کو، اور پھر پلٹ کر ان کے چہرے دیکھے تو حضور کے فیصلے پر سارے راضی ہو چکے. یہ دانائی، یہ تدبر، حضور امی. اور ایک اور بات بھی، ہم اپنی نسلوں کو مطمئن نہیں کرتے، ڈانٹ کے چپ کراتے. اگر ذہنی سطح پر کوئی سوال ابھرتا ہے، گھر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو ہمیں دلیل کی طاقت کے ساتھ سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے. ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس روشن دلائل ہیں. ہمیں ذہنی سطح پر ابھرنے والے سوالات کے جواب دینے چاہیے. اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے دوستوں کو مطمئن کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بعض اوقات ڈانٹ دیتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کا رویہ کرتے ہیں کہ لاپرواہی کرتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے سوالوں کے جوابات کا، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. فتح مکہ ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا مارکا پیش آیا، تو اس بڑے مارکے میں مال غنیمت آیا. اب اصول یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں زیادہ مال دیا جاتا تھا. کیونکہ ان کے ساتھ لوگ تعلق توڑ دیتے تھے تو نئے مسلمانوں کو مؤلفۃ القلوب، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، ان کو زیادہ دیا جاتا تھا. تو مکے میں جو لوگ تازے مسلمان ہوئے تھے حضور نے ان کو زیادہ مال دیا. اب انصار مدینہ میں سے ایک دو نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے وہ اپنے رشتہ دار ہیں نا، معاذ اللہ، بس وہ جذباتی بات کسی کی زبان سے نکل گئی، قریبیوں پر توجہ، اور کہیں بھی محبت میں ان کا خیال تھا. شارحین کہتے ہیں کہ اگر حضور ادھر نوازنے لگے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو واپس مکے چلے جائیں، محبت میں کہا. تو اب اس پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا انصار مدینہ کو، یہ مسلم شریف میں موجود ایک ترکی خیمہ تھا، فرمایا انصار کو خیمے میں جمع کرو. خیمے میں جمع کیا تو حضور فرمانے لگے، یہ ذرا انداز دیکھیے میرے قریب. حضور فرمانے لگے مدینے والوں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر والوں نے تو آپ کو بڑی تکلیف دی تھی، ہم آپ کو یہاں لائے تھے، تم کہہ سکتے ہو.
ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو چھلک پڑے. یا رسول اللہ ہم کون ہوتے، ہم پر تو آپ نے مہربانی کی، آپ تشریف لے آئے. وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور نے فرمایا تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بدر میں تلواریں لے کر شہید کرنے آئے تھے، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کہو. وہ رو پڑے کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ تو ہم پہ اللہ رسول کا احسان ہے کہ ہم میں سے کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ یہ احد میں آپ پر پتھر برساتے تھے، ہم نے سینے آگے کر کے ڈھال بنائی تھی، کہو. ہر ایک آنکھ آنسو برسانے لگی، آنسو کے وضو ہونے لگے. جب پوری طرح دل نرم ہو گئے تو محبوب نے ایک جملہ ایسا کہا کہ سوال ہی سرے سے ختم ہو گیا. فرمایا مدینے کے میرے بھولے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم مجھے اپنے ساتھ پاس؟ پھر تو دل نعرے لگانے لگے، روحیں وجد کرنے لگی، طبیعتیں کھلنے لگیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظوں پر وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے. حضور امی ہیں اور محبوب بات کرتے ہیں نا تو سینہ ایسے کھل جاتا ہے کہ جیسے نور نالا نور ہو گیا. حضور بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ساری باتیں میرے لیے ہی ہیں، ساری باتیں آپ کے لیے ہی ہیں. حضور امی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبوب وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا ان کی شانیں تم لکھی ہوئی پاؤ گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. حضرت عیسیٰ تو خود فرما گئے نا، میں تمہیں اپنے بعد ایک محبوب کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، اپنے بعد بشارت دے کے جا رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تورات میں بھی لکھی، انجیل میں بھی. آپ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا مجھے نبی پاک کی وہ شانیں تو بتائیں جو تورات میں لکھی ہیں. حضرت عمر ابن عاص تورات کے جاننے والے تھے. فرمانے لگے اللہ کی قسم تورات میں حضور کی بعض وہ شانیں بھی لکھی ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے. جس طرح قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کے بھیجا ہے. فرمایا جس طرح یہ قرآن میں لکھا ہے اسی طرح حضور کی یہ شانیں تورات میں بھی لکھی ہوئی. پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا نام تورات میں رسول بھی لکھا ہے اور متوکل بھی لکھا ہے. پھر فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ حضور نہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اچھائی سے دیں گے. یہ بھی لکھا ہے بازاروں میں شور نہیں کریں گے. یہ بھی لکھا ہے کہ معاف کر دیا کریں گے، بخش دیا کریں گے. اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے کان غفلت کی وجہ سے بہرے گونگے اور جو لوگ اندھے ہو گئے ہیں اللہ محبوب کی برکت سے سب کو بینائی اور بصارت عطا فرمائے گا. ایک نا یہودی کا بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور کے پاس آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خدمت کرتا تھا. بیمار ہو گیا، حضور تیمارداری کرنے گئے تو وہ اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہے. تو حضور اس کے باپ سے فرمانے لگے قسم اٹھا کے بتا میری شانیں تورات میں نہیں لکھی ہوئی؟ تو معاذ اللہ تورات اس کی گود میں پڑی تھی لیکن مکر گیا، کہنے لگا نہیں لکھی. اس کا بیٹا جو اس کی گود میں تھا
जवान बेटा, गोद में सर रखे हुआ था, बीमार था। कहने लगा मेरा वालिद गलत कहता है, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह आपकी शान तौरात में भी लिखी है और इंजील में भी लिखी है। ये बात उसने कही, कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। हुजूर उसके वालिद से फरमाने लगे तू हट जा, और सहाबा से फरमाने लगे अपने भाई को उठा लो, इसने कलमा पढ़ लिया, अब ये हमारा है, हम इसे साथ लेकर के जाएंगे। हुजूर की अजमतें, शानें, बुलंदियां, रिफतें तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी। लाख उन्वान बदल दिए लोगों ने, तौरात और ज़बूर और इंजील में तहरीफ कर दी, लेकिन आज भी जगह जगह जो मौजूद छपी हुई किताबें हैं उनमें आज भी जगह जगह हुजूर की अजमतों और शानों का बयान मौजूद है। नबी पाक के तज़किरे हर जगह, हर मकाम पर, हर कोने पर। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो जनाब इब्राहीम की वो दुआ हूँ जो बैतुल्लाह की तामीर के वक़्त उन्होंने मांगी थी। मैं तो जनाब ईसा की बिशारत हूँ, और फरमाया मैं अपनी माँ का वो गोया शानों वाला ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक़्त देखा था। हुजूर की अजमतों का बयान। फिर अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया यअमुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर। ये महबूब तुम्हें नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। हर एक ने नेकी का हुक्म दिया, हर पैगंबर, हर रसूल ने, हर मुस्लिह ने, हर दाई ने। पर जिस प्यार के साथ नबी पाक ने लोगों को नेकी की तरफ बुलाया है ना, जिस मोहब्बत से, जिस दर्द से, जिस शौक से हुजूर ने बुलाया है, और जिस तरह दरवाजा दरवाजा जाके हुजूर ने लोगों को कहा है आ जाओ दीन की तरफ आ जाओ, जिस तवानाई के साथ हुजूर चाहते हैं कि लोग दोज़ख से बच जाएं, ये सिर्फ हुजूर ही का खासा है। ये हदीस आपने याद रखनी है। हुजूर फरमाते हैं मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसने आग जलाई थी। आग रोशन हो गई थी तो पतंगे उसमें गिरते थे, तो आग जलाने वाला बार बार पतंगों को रोकता था, न जाओ जल जाओगे। फरमाया तुम भी बार बार ऐसे काम करते हो जो तुम्हें दोज़ख में ले जाएं, और मैं तुम्हें सीना बंद से पकड़ पकड़ के बचाता हूं, ये काम ना करना दोज़ख में ले जाएगा, ये काम ना करना दोज़ख में। नबी पाक ने एक एक मरहले में उम्मत की रहनुमाई की, एक एक कोने में तरबियत फरमाई, और बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, जद्दोजहद के साथ लोगों को दीन का पैगाम दिया। और फिर बड़ी दानाई से, आज कुछ लोगों का अंदाज़े तबलीग जारहाना है, वो किसी को नमाज की दावत भी देते हैं तो तल्ख लहजे के साथ, अपने किसी भाई को दीन का पैगाम देते हैं तो तुर्श अंदाज के साथ। हालांकि अपने हक में जब वो बातें करते हैं तो मीठी। आपको अगर अपना सौदा बेचने के लिए नरम बात करनी आती है तो हुजूर के दीन के लिए नरम बात क्यों नहीं करते? अगर अपने बच्चे को अपने हक में कायल करने के लिए लहजे को बावजू करके मीठा करते हो, तो अपने बच्चे को नमाज की तरफ मायल करने के लिए, दीन की तरफ मायल करने के लिए मीठा क्यों नहीं करते? आपका अंदाज हसीन हो, खूबसूरत हो। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को दानाई के साथ अल्लाह की तरफ बुलाओ। और ये जो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना ये सिर्फ उलमा की ड्यूटी है, तो मेरे भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो एक माने में हर उम्मती को मुबल्लिग बनाया है। फरमाया मेरी एक आयत भी किसी तक पहुंची है, एक बात भी तो दीन में ले जाए, फैलाए जाके। एक एक आदमी की जिम्मेदारी है, आज एक एक की जिम्मेदारी है दीन की खिदमत करना, ड्यूटी करना, लोगों को खैर की तरफ बुलाना, भलाई की दावत देना। बड़ा सवाब है मदीना शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ और जन्नतुल बकी में दफन होने का बड़ा अजर है। पर हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला का मजार तो कहीं और है, हजरत साद बिन नबी वकास का मजार तो कहीं और है, हजरत अबू अयूब अंसारी का मजार तो कहीं और है, हजरत अनस बिन मालिक की कब्र तो कहीं और है, मस्जिद नबी में अजान पढ़ने वाले मुअज्जिन जनाबे बिलाल हबशी का मजार तो शाम में है। मेरे दोस्तों वो तो निकल गए दुनिया में हुजूर का पैगाम लेकर, उन्हें पता था जन्नतुल बकी में दफन होने का बड़ा अजर है। उन्हें ये भी पता था कि हुजूर का असल तो रजा इसमें है कि दीन का पैगाम दिया जाए, निकला जाए। जब ये दर्द लग जाता है ना जिंदगी में, तो फिर इंसान गली गली घूमता है दीन का पैगाम लेकर।
नगर नगर जाता है, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। फिर इंसान बीमारियां नहीं देखता, थकावटें नहीं देखता, घर नहीं देखता, फिर वो अपने आला मकासद के लिए मैदानों में रहता है, जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, हिम्मत करता है। आज उम्मत मुस्लिमा करोड़ों में है, कारोबार को टाइम देते, बच्चों को, दोस्तों को, सेहत को टाइम देते, दीन को क्यों नहीं देते? पैगामे दीन, और बड़े खूबसूरत अंदाज में देखिए ना, एक शख्स ने भी आके नबी पाक से दीन की बात पूछी है तो हुजूर ने एक बंदे को भी बताई है, और 100 ने आके पूछी है तो हुजूर ने 100 को भी बताई। पैगामे दीन दानाई से, तदब्बुर से। और फिर आगे इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया जो पाक चीजें हैं वो महबूब तुम पर हलाल करते हैं, और जो गंदी चीजें हैं वो महबूब तुम पर हराम करते हैं। ये भी याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब एक बंदा टेक लगा के तकिए से बैठ जाएगा और कहेगा हलाल वही है जिसे कुरान ने हलाल कहा, और हराम वही है जिसे कुरान ने हराम कहा। खुद हुजूर फरमाते हैं, फरमाया जिसे अल्लाह के रसूल हलाल कर दे वो भी हलाल है, और जिसे हुजूर हराम कहे वो भी हराम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शारे बनाया है, शारे। हुजूर इख्तियार रखते हैं, जो चाहे। एक शख्स ने आके कहा या रसूल अल्लाह 2 ही नमाजें पढ़ूंगा, अगर इजाजत हो तो कलमा पढ़ूं। दुनिया का कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई मुज्तहिद किसी को एक सजदे की भी रुखसत नहीं दे सकता कि चल तो एक सजदा कम कर लेना फर्ज नमाज में, एक सजदे की भी छुट्टी नहीं। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं 2 ही पढ़ूंगा, पढ़ूं कलमा? हुजूर ने फरमाया आ जा, तुझे 3 नमाजों की छुट्टी मैं देता हूं, तो आ जा। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। फाज़िल बरेलवी कहते हैं ऐसे ही नहीं, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। कयामत में हमारे जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते जाएंगे। अल्लाह ने वुसअत वाला दामन बनाया। तो फरमाया जो पाक चीजें हैं महबूब तुम पर हलाल। और सुनो मेरे यारो, जिसे हुजूर ने हलाल किया है वही पाक है, और जिसे महबूब ने हराम किया है वो खबीस है, गंदी है। कुरान कहता है गंदी है। सुनो, हुजूर हलाल करेंगे पाकीज़ा चीजें, हराम करेंगे गंदी चीजें। नबी पाक ने तिजारत को हलाल किया तो तिजारत का रिस्क पाक है। सूद को हराम किया तो सूद गंदा है। दूध पाक है, तैयब है, शहद पाक है, तैयब है। शराब गंदी है, नापाक है। याद रखना, जिसे मुस्तफा ने नापाक कर दिया वो कभी पाक हो सकती, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक कहे वो कभी नापाक हो सकता? याद रखो, वही चीजें पाक हैं जिन्हें मेरे करीम ने पाक किया, और वही लोग पाक हैं जो हुजूर के दरवाजे के करीब रहे। अबू बकर सिद्दीक भी पाक, उमर भी पाक, उस्मान भी पाक, अली भी पाक, हसन भी पाक, हुसैन भी पाक, अज़वाजे मुतहरात भी पाक, चारों शहजादियां भी, हर सहाबी भी पाक, और हुजूर के खानदान का एक एक बच्चा भी पाक। मेरे अजीज, हुजूर अलैहिस्सलाम जो चीजें नबी पाक, आप कोई भी हलाल चीज खाएंगे वही आपके लिए फायदा मंद है। हराम चीज कभी इस्तेमाल करोगे वो गंदगी पैदा करे। फिर आगे इरशाद फरमाया कुरान मजीद ने, फरमाया वयादउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। फरमाया जो उनके ऊपर बोझ हैं और उनके गलों में जो तौक पड़े हैं, महबूब वो सारे तौक उतार देंगे। गले में फंदे पड़े हुए थे बनी इसराइल के, रात को जो गुनाह करते थे सवेरे दरवाजे पे लिखा हुआ होता था, और यहां तक के उन्हें बाज गुनाहों की माफी के लिए, कत्ल की माफी के लिए कत्ल होना पड़ता था। दियत की कोई गुंजाइश नहीं, माफी की कोई गुंजाइश, किसास ही किसास है सिर्फ। लेकिन महबूब ने से सारे फंदे उतार दिए। फरमाया तुमसे कोई गुनाह हो गया है, कबीरा गुनाह हो गया है, कमरे में जाके छुप के भी तौबा कर लोगे तो रब माफ कर देगा। तुमसे हुकूकुल बाज आया हो गया, तौबा कर लो, मुतलका बंदे से माफी मांग लो, अल्लाह भी माफ कर देगा। तुमसे कत्ल हो गया, जाओ अहले खाना से माफी मांग लो, दियत दे लो, रजामंद कर लो, अल्लाह भी माफ कर देगा। तखफीफ कर दी, आसानी कर दी। हुजूर की तशरीफ आवरी ने आसानी कर दी। एक शख्स से गुनाह हो गया,
حد لگ گئی ان پر اور وہ انتقال کر گئے. سیاستہ میں موجود ہے. بعض لوگوں نے کہا اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چپ کرو, تم نے جرم دیکھا, توبہ نہیں دیکھی. یا رسول اللہ جرم کیا ہے, حد جاری ہوئی ہے, وہ اس حد کی وجہ سے انتقال کر گئے. محبوب فرمانے لگے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. یعنی یہاں توبہ کرنے والوں کو وہ معیار ملا, وہ معیار کہ جو دروازہ رسول پہ آ کے توبہ کر لے. حضور خوشخبری دیتے ہیں گناہگار بڑا تھا, لیکن چونکہ یہاں آ کے توبہ کی ہے تو محبوب کا کرم برسا ہے. جنت میں بتاتے ہیں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اور پھر اللہ نے آسانی کر دی, فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر لینا تو تیری بارگاہ میں آ جائے. پھر یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگے. محبوب بھی ان کی سفارش کر دے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے, توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. گویا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ, پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. ہاں ہاں سرکار کی دہلیز سے چلے نہ ایمان 2 قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے, اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. لبوں پہ ایاک نستعین ہے اور اس حقیقت پر بھی یقین ہے, اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. میرے عزیز یاد رکھیں, ارشاد فرمایا کہ تم پر جو بوجھ ہیں, جو پچھلی امتوں کے سخت احکام ہیں, وہ سخت احکام محبوب آسان کر دیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ آسان دین دیا ہے, اور حضور علیہ السلام آسانی کو پسند کرتے. کسی بھی قبیلے کو, کسی جگہ قافلے کو حضور روانہ کرتے تو فرماتے خوشخبریاں دینا, وہاں جا کے خوشخبریاں دینا, اور فرماتے لوگوں کو امید دلانا, لوگوں کو مایوس نہ کرنا. ہمارے ملک میں آج کتنے لوگ ہیں جو مایوس کرتے ہیں, بری خبریں دیتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں. حضور نے آسان اور خوبصورت دین ہمیں دیا ہے, ایسا دین جو ایک ایک بات قابل عمل ہے, جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. عزیز دوستو, آسان دین. ایک شخص نے صرف نماز لمبی پڑھائی تھی, بہت لمبی نماز پڑھا دی. تو حضور کی بارگاہ میں جا کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں, صحیح حدیث میں موجود ہے. تو اللہ کے محبوب ناراض ہوئے, فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں اور آپ یہ کیا کرتے ہیں, آسان کر کے. آپ دین کی تعلیمات تو ساری آسان ہے, آپ آسان تعلیمات کو کیوں بعض لوگ مشقت پیدا کرتے ہیں اور مشکل میں ڈالتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبادت کے معاملے میں بھی, نفل عبادت کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو آسانی دو. فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے نفل پڑھو, پھر آرام کرو. تمہارے وجود کا تم پر حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے. تو بھائی حضور علیہ السلام نے وہ مشکل احکام جو پچھلی امتوں کے تھے وہ اس امت کے لیے آسان کر دیے. اب کسی کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا وہ کتنا گناہگار ہے. بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں, بڑی بڑی خطائیں ہوتی ہیں, پر اللہ فضل کرتا ہے. بندے معافی مانگتے ہیں, اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے. اللہ کر. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, قیامت والے دن بھی پردہ رہ جانا ہے انشاءاللہ تعالی, پردہ رہ جانا ہے. حضور کے صدقے کرم ہوگا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے پر رحمت کی چادر ڈال کے فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا, یہ غلطی کی تھی, یہ خطا ہوئی تھی. تو بندہ عرض کرے گا مولا ہوئی تھی, اور ڈرے گا یہ تو میرے گناہ کھلنے لگے. پر اب کریم فرمائے گا دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا تھا, اب بھی تیرا پردہ ہی رکھوں گا. تو حضور فرماتے ہیں فوراً جب اسے اس کی چھوٹی چھوٹی گناہوں پر اجر دیا جائے گا, نیکیوں میں بدلا جائے گا, تو کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے, اس پر بھی گویا اجر کا سوال ہی ہوگا. تو قیامت میں بھی پردہ رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ, وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائیں. حضور کی ہر بات سچی ہے, ہر فرمان سچا ہے. صدق کے دل سے ظاہراً باطناً نبی پاک کی لائی ہوئی ہر بات پر ایمان رکھنا یہ امتی کا کمال بھی ہے اور امتی کے لیے ضروری بھی. اپنے دل کی گہرائیوں سے
ہر اس بات پر یقین کر لیں جو حضور نے فرمائی، یقین کامل کے ساتھ ایمان رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ تو بعض صحابہ تیمارداری کرنے گئے تو جناب شیر خدا کی اس نکاحت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہا آپ کو اتنا یقین کس طرح ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ مانا کیا ہے؟ مجھ پر حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہر فرمان پر یقین کامل رکھیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَعَذَّرُوهُ، اور محبوب کی تعظیم کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم حضور کی حیات مبارکہ میں بھی اور حضور کی حیات وصال ظاہری کے بعد بھی ایک ہی طرح ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی جائے۔ صحابہ کیسے تعظیم کرتے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ترمذی میں موجود ہے۔ حضور نے بلایا، فرماتے ہیں میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آئے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جب رب رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ فوراً علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ این حالت نماز میں بھی اگر کسی کو نبی پاک بلائیں، این حالت نماز میں بھی میں نماز پڑھا کہ تین ول ویکھاں میں کعبہ بھول گیا آئی اے بھول گئی یعنی سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پہ آئی۔ اسی لیے تو فاضل بریلوی نے کہا تھا آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب یہ کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حضور بلائیں تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے امتی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز چھوڑ کے چلا جائے، اور حضور جو کہیں وہ سن کے واپس آئے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لے، سجدہ صاف بھی نہ کرے نماز پوری کر لے، اس لیے کہ حضور بلائیں تو نماز ٹوٹا ہی نہیں کرتی، نبی پاک بلائیں تو نماز ٹوٹتی۔ فرمایا تمہیں آنا چاہیے تھا جب میں نے بلایا تھا، کریم کے بلانے سے نماز ٹوٹتی؟ تو اب سنو نا، مجھے کہہ لینے دو نا کہ نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھا آ میں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور پھر جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں تعظیم ہے، اسی طرح حضور کے ذکر کی تعظیم، نبی پاک کے نام کی تعظیم، حضور کے شہر کی تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعظیم، حضور کے صحابہ کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم، حضور کے دین کے اولیاء علماء کی تعظیم، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم، ہر چیز کی تعظیم۔ دو لوگ مسجد نبوی میں آئے حضور کے وصال کے بعد اور اونچی آواز میں بات کرنی شروع کی تو جناب عمر نے بلایا، بخاری میں موجود ہے، بلا کے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، پتہ نہیں یہ مسجد نبوی ہے؟ اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی بندہ فقہ کا مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے، اگر کہتا نا حدیث رسول سننی ہے تو امام صاحب پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، لباس بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، منبر پر بیٹھتے، تو لوگ کہتے حضور یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا میں ذکر رسول کرنے لگا ہوں، میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگا ہوں، نبی پاک کے ذکر کی برکت ہے، حضور کی تعظیم، نبی پاک کے ذکر کی تعظیم کرنی ہے۔ ایک دفعہ آپ بیان فرما رہے تھے تو بچھو نے ڈسا، 16-17 دفعہ ڈانگ مارا،
रंग बदला इमाम साहब का, पर दर्स हदीस देते रहे। बाद में किसी ने पूछा हुजूर क्या हुआ था? फरमाया बिच्छू ने डांग लिया था। तक हुजूर फिर आपने छोड़ा क्यों नहीं? फरमाया जिक्र रसूल छोड़ देता, हुजूर का जिक्र छोड़ देता। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि इमाम मालिक ने इस तरह जवाब दिया, फरमाया बिच्छू का डांग देखता कि हदीस रसूल का रंग देखता? मैं तो हुजूर की हदीस का रंग देख रहा था। कैसे ये काम हो जाता? मेरे अजीज याद रखेंगे आप, ताजीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम। अय्याज के बेटे का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद बिन अय्याज। तो महमूद गजनवी जब भी आवाज देते कहते मोहम्मद बिन अय्याज मेरी बात सुनना। एक दिन महमूद गजनवी ने कहा ओ अय्याज के बेटे बात तो सुनना। तो अय्याज हाजिर होकर अर्ज करने लगे गुलामजादे से कोई गलती हो गई है, आज मोहम्मद बिन अय्याज नहीं कहा। तो सफेद दाढ़ी और बूढ़े महमूद गजनवी आंखें छलक पड़ी, हाथ कांपने लगे, कहने लगे तेरे बेटे का नाम मेरे नबी के नाम पर है। आज मेरा वुजू नहीं था, इसलिए मैंने कभी बगैर वुजू अपने महबूब का नाम लिया ही नहीं, क्योंकि तूने उनके नाम की बरकत से रखा है ना। तो जब ये नाम लेता हूँ हुजूर का इसमें गिरामी, मुझे याद आ जाता है हुजूर की ताजीम, मेरे दोस्त नबी पाक की तौकीर। फिर फरमाया वन्ना सरूह, और दीन की मदद करें, ईमान लाएं, नबी पाक की ताजीम करें और दीन हक की सरबुलंदी के लिए कोशिश करें, जद्दोजहद करें कि दीन का गलबा हो जाए, दुनिया के अंदर दीन छा जाए और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला हो जाए। ये मुसलमान की जिम्मेदारियां इस आयत ने बयान की। फिर फरमाया वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, और उस नूर की पैरवी करें जो नबी पाक के साथ नाजिल हुआ। वो नूर क्या है? वो कुरान मजीद है। हुजूर कुरान लेके आए, नबी पाक ने कुरान मजीद सिखाया। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब सिखाई और हिकमत सिखाई। नबी पाक ने हर जगह उम्मत को कुरान की बात बताई, कुरान का दर्स दिया। उम्मत को चाहिए कुरान के साथ जुड़ जाए, कुरान मजीद के साथ वाबस्ता हो जाए। आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, हर रोज एक रुकू तर्जुमा और तफसीर के साथ कुरान मजीद को पढ़े, कुरान मजीद के साथ अपनी दिलचस्पियां पैदा करें। हमारे एक बुजुर्ग थे, कुरान की ज़ियारत करके रोते थे। मुरीदों ने पूछा कुरान देख के क्यों रो पड़ते हैं? फरमाते इसे देख के सोचता हूँ इसे मेरे नबी ने भी तो कई दफा देखा है ना। हुजूर की जुबान पाक से कई दफा जुमले अदा हुए। ये कुरान के सफ़े मुझे महबूब के जलवों की याद दिलाते हैं, ये हुजूर के जलवों की याद दिलाते, ये ताज़ा करते हैं मेरे दिल में हुजूर के जलवों को। कुरान मजीद से अपनी औलादों को वाबस्ता करें, कुरान मजीद से जुड़े। फरमाया अगर तुम ईमान लाओगे, ताजीम करोगे, दीन की मदद करोगे, कुरान की पैरवी करोगे तो उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये काम करोगे तो कामयाबियां मिलेंगी। दोस्तों, इतना बड़ा हजारों का मजमा है, इस मजमे में बुजुर्ग हैं, बेटे हैं, बहनें हैं, पर्दे में एक वसी आप लोग जमात के साथ यहाँ मौजूद हैं। मेरा दर्द दिल जाया न करना खुदारा। हमने ना सिर्फ दीन को मनाना नहीं है भाई, दीन को अपनाना भी है। हमारा सारा कुछ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात से वाबस्ता है। हमने सिर्फ मनाना नहीं, अपनाना भी है। उस अपनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। बेटे की शादी हो तब भी, कारोबार करें तब भी, रिश्तेदारी करें तब भी, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं तब भी, डिग्री कोई भी ले लें तब भी, एक बात अपने जहन में बिठा लें कि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। किसी शोबे से वाबस्ता हो जाए, कोई काम करें, लेकिन हमारा सारा कुछ नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात है। सियाहियां मुझ में, दाग मुझ में, जले उसी के चराग मुझ में, असासाए कल्ब जां वही है। मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरे गुनाहों पे उसका पर्दा, वो मेरा इमरोज मेरा फरदा, ज़मीर पर हाशिए उसी के, शऊर भी उसका वज़ा करदा, वो मेरा ईमा मेरा तयक्कुन, वो मेरा पैमानाए तमद्दुन, वो मेरा मेयार जिंदगी है,
بول کے کہیے میرا تو سب کچھ ہے، میرا تو سب کچھ ہے، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی